بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ طیبہ سے رحلت۔ مدینہ سے حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت کا دن اہل مدینہ اور خود حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیسے رنج و اندوہ کا دن تھا۔ اطراف عالم سے تو مسلمان وطن ترک کر کے اعزا و احباب کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ حاضر ہونے کی تمنائیں کریں۔ دربار رسالت کی حاضری کا شوق، دشوار گزار منزلیں اور بحر و بر کا طویل اور خوفناک سفر اختیار کرنے کے لیے بے قرار بنا دے۔ ایک ایک لمحہ کی جدائی انہیں شاق ہو، اور فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ جوار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رحلت کرنے پر مجبور ہوں۔ اس وقت کا تصور دل کو پاش پاش کر دیتا ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ با ارادہ رخصت آستانہ قدسیہ پر حاضر ہوئے ہوں گے، اور دیدہ خون بار نے اشک غم کی بارش کی ہوگی۔ دل درد مند غم مہجوری سے گھائل ہوگا۔ جد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ طاہرہ سے جدائی کا صدمہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر رنج و غم کے پہاڑ توڑ رہا ہوگا۔ اہل مدینہ کی مصیبت کا بھی کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ دیدار حبیب کے فدائی اس فرزند کی زیارت سے اپنے قلب مجروح کو تسکین دیتے تھے۔ ان کا دیدار ان کے دل کا قرار تھا۔ آج یہ قرار دل مدینہ طیبہ سے رخصت ہو رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے با ہزار غم و اندو با دل ناشاد رحلت فرما کر مکہ مکرمہ اقامت فرمائی۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں کوفیوں کی درخواستیں، یزیدیوں کی کوششوں سے اہل شام سے جہاں یزید کے تخت گاہ تھی، یزید کی رائے مل سکی اور وہاں کے باشندوں نے اس کی بیعت کی۔ یزیدیوں کی کوششوں سے اہل شام سے جہاں یزید کی تخت گاہ تھی، یزید کی رائے مل سکی اور وہاں کے باشندوں نے اس کی بیعت کی۔ اہل کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے، تشریف آوری کی التجائیں کر رہے تھے، لیکن امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیجیں اور ان میں اپنی نیاز مندی و جذبات عقیدت و اخلاص کا اظہار کیا، اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ اس طرح کی التجا ناموں اور درخواستوں کا سلسلہ بن گیا، اور تمام جماعتوں اور فرقوں کی طرف سے 150 کے قریب عرضیاں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچیں۔ کہاں تک اغماد کیا جاتا اور کب تک حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق جواب خشک کی اجازت دیتے۔ ناچار آپ نے اپنے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی تجویز فرمائی۔ اگرچہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی، اور اس کی وجہ سے اس کی بیعت
ناروا تھی، اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں۔ ان حالات میں کوفیوں کا بپاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں۔ جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کریں اس پر، اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں کوفیوں کے اس مطالبہ کا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند در پہ ہوئے مگر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔ بدیں وجہ ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگرچہ اکابر صحابہ اکرام حضرت ابن عباس و حضرت ابن عمر و حضرت جابر و حضرت ابو سعید و حضرت ابو واقد لیسی وغیرہ علیہم الرضوان حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد و مواثیق کا اعتبار نہ تھا، امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و شہادت، امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی۔ گو کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لیکن اندیشہ مانے تھا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسئلہ کی یہ صورت درپیش تھی کہ اس استدعا کو روکنے کے لیے عذر شرعی کیا ہے۔ ادھر ایسے جلیل القدر صحابہ علیہم الرضوان کے شدید اصرار کا لحاظ، ادھر اہل کوفہ کی استدعا رد نہ فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ ہونا حضرت امام کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا، جس کا حل بجز اس کے کچھ نظر نہ آیا کہ پہلے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے بدعہدی و بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکے گی۔ آنے والی ویڈیو میں کوفہ کو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی، یہ ویڈیو آپ سنیں گے۔